اچھا صاحب، تو پہلے ہم 10 قسطیں اس پروگرام کی پیش کر چکے ہیں، اور اب یہ 11ویں قسط جو ہے وہ ہمارے پاس، یعنی اب اس وقت ہم آپ سے مخاطب ہوں گے، اور یہ 11ویں قسط کہلائے گی۔ تو بات چل رہی تھی عرس کی، گل بہار کی، اور وہاں کی منقبتی مشاعروں کی۔ تو اب جب یہ مشاعروں کا ذکر چلا ہے اور کچھ ادبی معاملات کے تذکرے بھی ہوئے ہیں، تو اس موقع پر یہ مناسب لگتا ہے کہ یہ خاندان جو ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے کہ خاندان سادات رضویہ چشتیہ، اور یہ چشتیہ کہاں سے آ گیا، رضویہ کہاں سے آ گیا۔ تو یہ حضرت امام علی رضا کا سلسلہ جو نسب کا ہے، تو اس کے 16ویں پشت میں حضرت شاہ بن بدر چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اور وہ امروہہ کی ایک بڑی جید شخصیت تھی۔ تو اس کی اولاد جو ہے وہ خاندان سادات رضویہ چشتیہ ہے، یعنی اور اس کا ایک باقاعدہ شجرہ ہے، یعنی وہ پورا اس کے نام تک محفوظ ہیں کہ جو اس نسب کے اندر آئے، جو لوگ پیدا ہوئے۔ تو اب اس نسب کو کس طریقے سے محفوظ رکھا، ایک تو یہ کہ امروہے میں یہ روایت تھی، پہلے سے موجود تھی، کہ لوگ جو تھے وہ اپنا نسب کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط تھے، اور بہت زیادہ یعنی اہمیت دیتے تھے اس کو، اور اس کو پھر محفوظ بھی رکھتے تھے۔ تو نسب انساب کی کتابیں باقاعدہ موجود ہیں، اور اس زمانے میں بھی موجود تھیں جب پرنٹنگ کا رواج نہیں تھا، یعنی باقاعدہ کتابیں خطاط سے لکھوائی جاتی تھی، تو قلمی نسخے موجود تھے اور تاریخیں موجود تھیں۔ تو اس سلسلے میں جو خاندان کے اندر ایک بڑی تحیر انگیز شخصیت پیدا ہوئی، تو وہ تھے جناب الحاج محمد عبدالوحید صاحب۔ یعنی یہ امروہہ کی وہ شخصیت ہے، اور ہمارے خاندان کی، خاندان سادات رضویہ کی وہ شخصیت کہ جنہوں نے سب سے پہلے یعنی اس بات کو یعنی نہ صرف سوچا بلکہ اس پہ عمل کیا، اور اس پورے یعنی نسب کو محفوظ کر کے ایک شجرے کی ترتیب دی، اور شجرا وہ 1920 کی بات ہے، یہ میں جو بتا رہا ہوں، یعنی پہلا شجرا جو آیا وہ 1920 میں مدون ہوا، اور اس کی اشاعت ہوئی، اور اس کے بعد پھر 1950 میں یعنی پھر اس کی دوسری قسط جو تھی، یعنی وہ دوسری اشاعت، اس کا ڈول ڈالا گیا، یعنی سن 50 میں عبدالوحید صاحب نے، قبلہ نے، یہ آپ جان گئے کہ عبدالوحید صاحب بدرالوحید صاحب کے والد تھے۔ تو بدرالوحید صاحب کو خاندان کے لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یاسین حیدر صاحب کو بھی جانتے ہیں، یاسین حیدر کے دادا تھے۔ تو انہوں نے یعنی یہ شجرے کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کئی سال لگ جاتے ہیں اس کو مرتب کرنے میں اور اس کی اشاعت کرنے میں، یعنی وہ شجرا سن 50 میں 1950 میں اس کی کوشش کی گئی، تمام نام جمع کیے گئے، اور پھر
1956 میں جب میں یعنی پاکستان سے ہندوستان گیا اور میں اپنے نانے کے ہاں ٹھہرا تو میں نے ایک شخصیت کو وہاں پر دیکھا کہ جو ہمارے نانا سے یعنی کچھ کاغذات ان کے ہاتھ میں تھے اور وہ لیے ہوئے اس پر بحث کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. تو میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ گیا ان باتوں میں شریک ہونے کے لیے، یہ سوچ کر کہ دیکھوں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ باتیں شجرے کی ہو رہی تھیں. ظاہر بات ہے کہ میری عمر تو بہت کم تھی، تو لیکن یہ کہ شجرے کی باتیں ہو رہی تھیں اور وہ ان سب باتوں کو بیان فرما رہے تھے عبدالوحید صاحب کہ بھئی ایسا کیا گیا ہے اور یوں کیا گیا ہے اور ایسا ہو جائے گا. اور اس پر پھر انہوں نے یعنی ان کی رائے بھی طلب کی. تو وہ شجرا یعنی جو سن 50 میں جس کی کوششیں ہو رہی تھیں تو وہ 1956 میں جا کر شائع ہوا. اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی زیارت کریں. کچھ لوگوں کے پاس یقیناً ہے خاندان کے، مگر بہت کم افراد ہیں خاندان کے کہ جن کے پاس یہ شجرا موجود ہے. تو میں اس کو دکھاتا ہوں آپ کو کہ شجرا کیسا تھا. تو یہ دیکھیے کہ یہ شجرا اس کے یعنی اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ یہ جو دائرے بنے ہوئے ہیں تو ان دائروں کے اندر باقاعدہ سب لوگوں کے ہمارے خاندان کے نام ہیں. اور کونوں پر اس کے جو یہ بہت بڑا یعنی سائز ہے اس کا، یعنی تقریباً یہ 3 فٹ بائی 4 فٹ کے قریب یہ ہے اس کا، جو اس کو میں دکھا رہا ہوں آپ کو. تو اس کے کونوں پر یعنی لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور پھر عبدالوحید صاحب نے ان رائے کو باقاعدہ ترتیب وار لکھا ہے کہ یہ کن لوگوں نے رائے دی ہے اور اس میں کیا لکھا گیا ہے. تو یہ سب اب یہ دیکھیے یہاں پر جو آپ کو 8 دائرے نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں حضرت شہاب بند بدر چشتی کے 8 صاحبزادگان کے نام ہیں یہ، اور جن میں سے ایک تو گٹھاولی میں آباد ہیں ان کی اولاد، اور ایک کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا. تو 6 صاحبزادگان جو ہے ان کی اولاد امروہہ میں پلی بڑھی اور یہ یعنی شجرے میں شامل ہو گئی. اور پھر اس شجرے کو یہ جو چاند سا بنا ہوا ہے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ یعنی آپ سے یہ جا کے حضرت فاطمہ سے منسلک ہو جاتا ہے. اور حضرت فاطمہ کون تھی یہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ان کی صاحبزادی تھی. تو یہ اس طریقے سے حضرت شہاب بند بدر چشتی کی پورا شجرا جو ہے یہ یعنی سمجھ لیجیے آپ کہ حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے. اور حضرت ابراہیم کے بیٹے جو حضرت اسماعیل تھے اور حضرت اسحاق، تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہم لوگ ہیں، حضور اکرم ہیں، اور حضور اکرم کے بعد حضرت فاطمہ ہیں. حضرت فاطمہ کی اولاد میں یعنی حضرت شہاب بند بدر چشتی ہیں، اور بدر چشتی کی اولاد میں یعنی یہ ہم سارے خاندان آتا ہے. تو اب یہ جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ان چاروں کونوں پر لوگوں نے رائے دی ہے. یعنی عبدالوحید صاحب نے باقاعدہ اس کو آتھینٹک طریقے سے پیش کیا ہے، شائع کیا ہے کہ خاندان کے جو خاص افراد تھے یعنی جو اس وقت جن کی اہمیت تھی تو ان سے باقاعدہ رائے لی اور ان سے لکھوایا اور ان سے دستخط کرائے کہ ہاں واقعی میں یہ شجرا جو ہے اس کی معلومات صحیح ہیں اور ہم اس سے متفق ہیں. تو اب یہ دیکھیے آپ کے سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے جو لکھا ہے وہ اپنی طرف سے لکھا ہے کہ یہ شجرا جو میں بنا رہا ہوں تو یہ کس انداز میں بنایا گیا ہے، مختصر اس کو اپنی رائے دی ہے. اور اس کے بعد پھر
سب سے پہلی جو رائے لی ہے اور جس پر آخر میں ان کا نام بھی لکھا ہوا، وہ میرے نانا تھے حاجی سید محمد صاحب، تو ان کی رائے لی ہے اور ان کے دستخط ہیں۔ پھر حافظ حسین مشتبہ صاحب ہیں، یعنی یہ جانتے ہیں آپ کہ ہمارے جو ایس ایم صادق صاحب ہیں وہ ان کے صاحبزادے ہیں، یعنی ان کے والد حسین مشتبہ حافظ حسین مشتبہ تھے، تو ان کی رائے لی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر علی حسن ہیں، محمد مسلم یعنی زید بھائی کے والد صاحب، زید بھائی حمزہ کے والد صاحب یعنی محمد مسلم صاحب ہیں، حکیم سلطان صاحب یعنی بڑی جید شخصیت تھی، تو ان کا ایک مطلب امروہہ میں اور ایک رامپور میں، تو حکیم سلطان۔ پھر حکیم آل محمد منو میاں صاحب، تو منو میاں سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ پھر محسن رضوی ہیں، عاشق حسین صاحب ہیں، پھر امیر عالم صاحب کا نام لکھا گیا، ان کے دستخط ہیں کہ امیر عالم صاحب، ظاہر بات ہے کہ ہمارے سجادہ نشین تھے امروہہ میں، تو ان کا نام ہے۔ پھر محمد میاں صاحب جو باقاعدہ چیئرمین کا، جنہوں نے میونسپلٹی کے چیئرمین رہے تھے کئی مرتبہ، تو محمد میاں صاحب ہیں۔ پھر ذکی حسن صاحب کا نام آتا ہے، تو ذکی حسن صاحب آپ سمجھ گئے کہ پیرزادہ خالد حسن رضوی جو ہیں ان کے والد، تو ذکی حسن صاحب یعنی منشی ذکی حسن، وہ ماسٹر ذکی حسن صاحب، ان کے دستخط ہیں، ان سے رائے لی ہے۔ پھر سعید الحسن صاحب کا نام آتا ہے۔ سعید الحسن صاحب کا آپ کو یاد ہوگا، یعنی تاریخ ہمارے ہاں دور مقصود میں اکثر ذکر ہوتا ہے کہ سعیدیہ فنڈ قائم کیا گیا تھا، تو یہ سب سے پہلے جب انجمن سادات رضویہ، انجمن اصلاح و ترقی سادات رضویہ قائم کی گئی تھی، تو اس وقت سعیدیہ فنڈ قائم کیا گیا تھا۔ انہوں نے بڑی ایک خطیر رقم پیش کی تھی اور بچوں کی تعلیم کے واسطے یہ فنڈ قائم ہوا تھا، تو اور اس کے بعد پھر یہ انجمن کی تاسیس ہوئی، تو سعید الحسن صاحب کا نام ہے۔ پھر معشوق علی صاحب ہیں، معشوق علی صاحب آپ جانتے ہی ہیں کہ عاشق علی، معشوق علی، یہ مولوی تمیز علی صاحب کے صاحبزادگان۔ پھر جناب رئیس الدین صاحب ہیں، اور رئیس الدین صاحب یعنی ظاہر بات ہے کہ امروہہ کی بڑی جید شخصیت۔ پھر اس کے بعد ماسٹر نقی الدین صاحب نے اپنی رائے دی ہے، پھر محمد منیر صاحب نے اپنی رائے دی ہے، پھر اس کے بعد عبد الرحمن صاحب نے اپنی رائے پیش کی ہے اور دستخط کیے ہیں۔ عبد الرحمن صاحب میرے سگے چچا، تو وہیں امروہہ میں تھے۔ اور پھر ڈاکٹر علی احمد صاحب کا نام آتا ہے، ان کی بھی رائے ہے اور دستخط ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ شجرہ 1956 میں یعنی سمجھ لیجیے کہ اس کی تشہیر ہوئی، اشاعت پذیر ہوا، اور پھر پاکستان کے اندر بھی اس کی کاپیاں آئیں، تو ہم لوگوں نے بھی لی اور بھی بہت سے لوگوں نے لی اس زمانے میں، لیکن یہ کہ بہت اب میرا خیال ہے بہت کم لوگوں کے پاس یہ شجرہ موجود ہے، لیکن بہرحال یہ ہے ایک ایسی دستاویز ہے کہ جس کو خاندان میں سب سے زیادہ یعنی فوقیت اور اہمیت حاصل ہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شجرہ یعنی ہمیں بنانا چاہیے، یہ بات صحیح ہے، اور اس کی کوشش بھی کی گئی تھی، میں نے بھی کوشش کی تھی، لیکن یہ ایک بڑا طویل قسم کا کام ہے اور بڑا سکون چاہتا ہے، بڑا استمرار چاہتا ہے، یعنی اس کے لیے یعنی جب بھی اس کام کی ابتدا ہو تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا، یعنی حالات پہلے سے آپ دیکھ لیں کہ ہاں اس کام کو اگر آپ 3-4 سال متواتر کر سکتے ہیں تب تو یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ اگر یہ بیچ میں رک جائے تو پھر وہ تمام معلومات جو ہیں وہ بالکل تقریباً ضائع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ پھر لوگوں کی اولاد کا پتہ نہیں چلتا، پھر لوگوں کے معاملات جو ہیں ان کا ناعمر کا اندازہ ہوتا ہے، تو یہ سب باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اس کام کو جب بھی کیا جائے تو ایک تسلسل کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ امروہہ کے اندر
منعم صاحب نے کوشش یہ کی ہے کہ کچھ معلومات جو تذکرہ بدر چشت کے بعد یعنی حاصل ان کو ہو گئی تھیں، اور یعنی اس شجرے 1956 میں جو شجرہ چھپا تھا جس کو میں نے ابھی آپ کو دکھایا، تو اس کے بعد کے جو کچھ نام ان کو مل سکے، وہ تحقیق کر سکے، تو انہوں نے منعم صاحب نے امروہہ میں یہ جو تذکرہ بدر چشت کے بعد جو کتاب شائع کی ہے، یعنی غالباً اس کا نام مجھے صحیح اس وقت یاد نہیں آ رہا، بدر چشت پر ہی ہے ان کا، اور منعم صاحب نے شائع کی ہے وہ کتاب، تو میرے پاس ہے بھی، موجود ہے، میں کہ کسی دوسری نشست میں اس کو دکھاؤں گا، میں اس کی زیارت کراؤں گا آپ کو، اس لیے کہ یہ کتابیں وہ ہیں کہ جو واقعی میں یعنی خاندان کے اندر جن کی بڑی اہمیت ہے. مثلا یہ کہ تذکرہ بدر چشت جو خورشید مصطفیٰ صاحب کی کتاب ہے، تو وہ یعنی ایک ایسی دستاویز ہے کہ جو خاندان کے ہر فرد کے پاس ہونی چاہیے. اس میں بڑا تفصیلی انہوں نے ذکر کیا ہے تمام اپنے خاندان کا، اور یہ تک بھی بتایا ہے کہ خواتین میں سے کس کس کی شادی کہاں کہاں ہوئی، اور کیا ان کا کاروبار تھا، کیا تعلیم تھی، یعنی جتنی بھی ان کو معلومات حاصل ہوئیں تو وہ انہوں نے اس کے اندر تذکرہ بدر چشت میں پیش کی ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ خاندان کے اندر عبد الوحید صاحب کی شخصیت پیدا ہوئی، انہوں نے شجرے پر کام کیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ انیس الدین صاحب کی جو شخصیت تھی وہ جناب کیا اعلیٰ شخصیت تھی کہ انہوں نے بنیادی کام یعنی در مقصود کا کیا. یعنی وہ در مقصود جس کی ابتدا تو عبد الوحید صاحب نے کر دی تھی 1919 میں. میں دکھاؤں گا آپ کو، دکھاتا ہوں. 1919 میں جو پہلا نسخہ تھا وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ وہ کیا تھا. اصل میں ہوا یہ کہ یعنی عبد الوحید صاحب نے چاہا یہ کہ بھئی جو قصائد اور منقبتیں پیش کی جاتی ہیں سالانہ منقبتی مشاعرے میں، تو ان کو مدون کرنا چاہیے، ان کو محفوظ کرنا چاہیے. تو امروہہ میں بھی ظاہر بات ہے کہ مشاعرہ وہاں ہوتا تھا. یہ ہمارے ہاں کے لوگ جو ہیں وہ تو انہوں نے تو 1948 میں شروع کیا ہے، لیکن یہ کہ وہاں تو شروع سے ہوتا تھا، عرس بھی ہوتا تھا اور مشاعرے کی بھی نشستیں ہوتی تھیں، منقبتی مشاعرہ عرس کے دوسرے دن ہوتا تھا. تو انہوں نے پھر یعنی چھوٹا سا ایک چھوٹے سائز میں کتاب ایک شائع کرنی شروع کی اور اس کا نام در مقصود رکھا، اور اس کا پہلا شمارہ 1919 میں پیش کیا گیا. اور وہ دیکھیے آپ کہ یہ وہ شمارہ ہے پہلا 1919 میں یہ شائع کیا گیا ہے. اور یہ سمجھ لیجیے کہ اس وقت جو در مقصود شائع ہوتی ہے اس کا آدھا سائز ہے یہ. تو یہ شائع ہوئی. پھر ایسے ہی یعنی تقریباً دوسرا شمارہ اگر میں یہ تیسرا شمارہ ہے، یہ دوسرا بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کو کم از کم اندازہ ہو کہ ہاں بڑی کرم خوردہ شکل میں ہے. یہ دیکھیے دوسرا شمارہ یہ ہے در مقصود. اور پھر اس کے اندر یعنی صرف اس کی جلد کے اندر 4 شمارے ہیں. پھر اور بھی شمارے ہیں، یعنی اندر کے صفحات میں آپ یہ دیکھیے کہ اس قسم کے اشعار اور منقبتیں شائع ہوتی تھیں. اور اگر آپ پہلے شمارے کے شاعروں کے نام جاننا چاہیں کہ کن کن لوگوں نے منقبتیں لکھی تھیں، تو وہ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ
یعنی مولوی قدرت اللہ صاحب نے منقبت ان کی پائی جاتی ہے اس پہلے شمارے میں. مولوی ظاہر حسن، امیر عالم صاحب اپنا تخلص جو تھا ان کا رنگین تخلص تھا، یعنی امیر عالم رنگین لکھا جاتا تھا. اور ماسٹر ثمر الدین حسن مثنیٰ صاحب کی منقبت پہلے شمارے میں موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شعر بھی کہتے تھے. وہ شعر یعنی حسن مثنیٰ صاحب چیئرمین تھے یعنی بہت عرصے پہلے، اور باقاعدہ ان کے نام سے ایک سڑک بھی حسن مثنیٰ روڈ کہلاتی ہے کہ جو کوٹ کے بازار میں اسٹیشن سے آ رہی ہے. تو حسن مثنیٰ صاحب کی منقبت موجود ہے. منشی منظور احمد صاحب، محمد عبد الوحید صاحب نے اپنا کلام بھی پیش کیا ہے آخر میں، بالکل آخر میں 8ویں منقبت جو ہے وہ. تو اور یہ صرف 16 صفحے کا رسالہ ہوتا تھا، یعنی 16 صفحے میں کی کتاب ہوتی تھی، چھوٹی کتاب اور بالکل چھوٹا سائز. تو اس کے بعد پھر سائز بڑھ گیا، ظاہر بات ہے کہ پھر تو یعنی در مقصود جو ہے وہ ایسا ہو گیا، بڑے سائز میں آ گیا امروہہ کے اندر. اور یعنی کتابت وغیرہ میں بھی بڑا فرق ہو گیا، میٹر کے اندر بھی بڑا فرق ہوا. تو یہ کتابیں آئیں اس طریقے سے. اس کے بعد پھر یعنی یہ جو پاکستان میں سلسلہ ہوا ہے یہ در مقصود کا، یہ 1948 میں پہلی در مقصود آئی ہے. تو بہرحال اس کا بھی پاکستان کا تذکرہ ہم پھر بعد میں کریں گے. لیکن یہ کہ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یعنی شجرے کے بعد انیس الدین صاحب نے ایک کتاب لکھی آفتاب ارشاد. وہ بھی میں کسی وقت آپ کو پیش کروں گا. آفتاب ارشاد دکھاؤں گا میں اپنے ان قسطوں کے اندر، میرے پاس موجود ہے. کہ وہ اس میں حضرت شاہ بن بدر چشتی کے تمام حالات کو مدون کر کے اور پھر انہوں نے شائع کیا. اور پھر تذکرہ بدر چشت جناب خورشید مصطفیٰ صاحب نے، ان کے صاحبزادے انیس الدین کے صاحبزادے تھے خورشید مصطفیٰ، جو امروہے کی در مقصود کی برسا برس تک انہوں نے ادارت کی. اور ان کے انتقال کے بعد پھر ان کے بھائی عامر مصطفیٰ صاحب نے مطلب یہ کہ اس مشن کو قائم رکھا اور در مقصود کو جاری رکھا. اب سنا ہے کہ ہم نے کتابیں آتی نہیں ہیں وہاں سے، یعنی ہندوستان پاکستان کے معاملات جو ہے وہ ایسے کچھ ہو گئے، تو کتابیں آتی نہیں، در مقصود ہمیں ملتی نہیں. لیکن بہرحال در مقصود اب بہت اچھی ہے انداز میں شائع ہوئی ہے اس مرتبہ کی. میں نے PDF کے سسٹم پر دیکھی ہے وہ در مقصود، اور اتفاق ہے کہ در مقصود کا ٹائٹل جو ہے جو ہم نے یعنی پاکستان میں شائع کیا ہے، روضہ شاہ بن بدر چشتی، اس کا عکس شائع کیا ہے، تو وہی ایگزیکٹلی وہی تصویر امروہہ کی در مقصود پر نظر آتی ہے ہمیں. تو یہ بڑا حسن اتفاق کہہ لیجیے آپ کہ در مقصود امروہہ اور در مقصود کراچی کا جو سر ورق ہے وہ بالکل ہو بہو ایک جیسا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا عجیب اتفاق ہے. تو بہرحال یہ کہ ان کتابوں کا بھی ہم ذکر کرتے رہیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان کتابوں کے اندر کیا کچھ ہے. اور یعنی شجرے کے سلسلے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، یعنی جو کچھ بھی ممکن العمل ہے اس کا ایک خاکہ میں ضرور پیش کروں گا، تاکہ جو لوگ ان تمام چیزوں کو جاری رکھنا چاہیں اور ان چیزوں سے جن کو رغبت ہو تو وہ اس کو عملاً اس کام کو کریں. اور پھر کتابوں کے تذکرے میں نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی کتابوں کا تذکرہ کیا جائے گا، بلکہ پاکستان میں جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کی شخصیات اور ان کے کتابیں، ان سب کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کریں گے. خدا حافظ. شکریہ.